حارث، خدا کے لیے یہ دروازہ کھولو۔ یہ کیسا مذاق ہے؟ مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے حارث، پلیز اس دروازے کو مت پیٹو، مجھے خوف آ رہا ہے۔ باہر سے آنے والی ہتھوڑے کی زوردار آوازوں نے میرے دل کی دھڑکنوں کو گلے تک پہنچا دیا تھا، اور لکڑی کے بوسیدہ دروازے پر پڑنے والی ہر ضرب میری روح پر لگ رہی تھی۔ مگر باہر کھڑے شخص کو شاید میری چیخیں موسیقی محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ اس کی کہکہا زدہ آواز سرد ہواؤں کے شور میں بھی مجھے صاف سنائی دی، جو میرے وجود کو منجمد کرنے کے لیے کافی تھی۔ کشف بیگم، اب چیخنے کا کیا فائدہ؟ میں نے کہا تھا نا کہ میرے لیے ایک سرپرائز سیٹ کرو۔ تو اب یہ سرپرائز تمہاری موت بھی ہو سکتا ہے، اور تمہاری زندگی کا سب سے یادگار سبق بھی۔ میں نے پاگلوں کی طرح دروازے کے ہینڈل کو کھینچا، مگر وہ باہر سے کیلوں سے بند کیا جا چکا تھا۔ میری انگلیاں لکڑی کی کھردری سطح سے رگڑ کھا کر زخمی ہو رہی تھیں، مگر حارث کی بے رحم ہنسی رک نہیں رہی تھی۔ اس نے دروازے کے قریب آ کر شاید آخری بار اپنا منہ لگایا اور وہ الفاظ کہے جنہوں نے میری محبت اور میری وفاداری کے پرخچے اڑا دیے۔ یارو، دیکھا تم نے؟ میں نے کہا تھا نا کہ یہ لڑکی اتنی بیوقوف ہے کہ میرے اشارے پر جہنم میں بھی چھلانگ لگا دے گی، اور دیکھ لو، آج میں نے اسے موت کے منہ میں بند کر دیا ہے۔ شرٹ کے پیسے تیار رکھنا، کیونکہ صبح تک اگر یہ زندہ بچ بھی گئی تو اس کا دماغ ضرور لڑ چکا ہوگا۔ چلو لڑکوں، یہاں سے چلتے ہیں، اب اس کا رونا دھونا سن کر میرا سر درد کر رہا ہے۔ گاڑی کے ٹائروں کے برف پر پھسلنے اور پھر تیزی سے دور جانے کی آواز آئی، اور اس کے بعد وہاں صرف ہوائیں تھیں، سناٹا تھا، اور میری اپنی سسکیاں تھیں جو اس ویران جنگل کے بیچوں بیچ واقع شیش محل کاٹیج کی دیواروں سے ٹکرا رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا وہ حارث جس کے لیے میں نے اپنی عزت نفس، اپنی انا اور اپنی خواہشات سب کچھ قربان کر دیا تھا، وہ مجھے یہاں مرنے کے لیے چھوڑ گیا ہے۔ حالانکہ ابھی چند گھنٹے پہلے تک سب کتنا نارمل تھا، یا شاید مجھے نارمل لگ رہا تھا۔ مری کا یہ یونیورسٹی ٹرپ میرے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ حارث وہاں اپنے امیر اور بگڑے ہوئے دوستوں کے ساتھ ہوگا، اور میں ایک فالتو سامان کی طرح ان کے پیچھے پیچھے ہوں گی۔ مگر میری ماں نے مجھے زبردستی بھیجا تھا۔ کشف بیٹا، حارث تمہارا منگیتر ہے، وہ شہر کے سب سے بڑے بزنس ٹائکون کا اکلوتا بیٹا ہے۔ اگر اس نے تم سے منگنی توڑ دی تو ہماری سفید پوشی کا بھرم کھل جائے گا۔ تمہارے باپ کے مرنے کے بعد ہم نے بڑی مشکل سے یہ رشتہ جوڑا ہے، اس لیے اگر وہ تمہیں بلائے تو فوراً جایا کرو، نخرے مت کیا کرو، اور پلیز اسے شکایت کا موقع مت دینا۔ امی کے یہ الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے تھے۔ میں ایک متوسط طبقے کی سہمی ہوئی لڑکی تھی جس نے ہمیشہ سر جھکا کر بات مانی تھی۔ میرے بابا ایک معمولی سرکاری کلرک تھے۔ ان کی وفات کے بعد گھر کے حالات ایسے تھے کہ حارث کا رشتہ ہمارے لیے کسی لاٹری سے کم نہیں تھا۔ ہماری فیملی نے اپنی بیٹی کی خوشی نہیں بلکہ اپنا معاشی تحفظ دیکھا تھا۔ حارث کو ایک خوبصورت اور خاموش بیوی چاہیے تھی جو اس کے اسٹیٹس سمبل کے طور پر ساتھ رہے، اور میں وہ پرفیکٹ کٹ پتلی تھی۔ حارث کی پسندیدگی میں محبت نہیں بلکہ ملکیت کا احساس تھا۔ وہ مجھے ایک مہنگے شو پیس کی طرح ساتھ رکھتا اور جب چاہتا دوستوں کے سامنے ذلیل کر دیتا۔ یونیورسٹی کی بس جب مری کے پہاڑوں میں پہنچی تو سب لڑکے لڑکیاں ہلا گلا کر رہے تھے، مگر میں پچھلی سیٹ پر خاموش بیٹھی کھڑکی سے باہر گرتی برف دیکھ رہی تھی۔ تبھی حارث اپنی مہنگی پرائیویٹ جیپ میں آیا اور بس رکوا کر مجھے زبردستی نیچے اتارا۔ اس کا رویہ حاکمانہ تھا اور اس کے دوست اسے اکسا رہے تھے۔ نیچے اترو کشف، ہم بس میں دھکے نہیں کھائیں گے، میں تمہیں ایک خاص جگہ لے کر جاؤں گا جہاں صرف تم اور میں ہوں گے، اور ہاں، منہ مت لٹکاؤ ورنہ یہیں چھوڑ دوں گا۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جسے میں محبت سمجھی تھی، مگر اب مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ وہ وحشت تھی، وہ درندگی تھی جو اپنے شکار کو جال میں پھنسانے سے پہلے شکاری کی آنکھوں میں ہوتی ہے۔ حارث ہمیشہ سے ایسا ہی تھا، اسے لوگوں کو تکلیف دے کر انہیں تڑپتا دیکھ کر ایک تسکین ملتی تھی، اور آج اس تسکین کے لیے اس نے اپنی منگیتر کی بلی چڑھا دی تھی۔ اس بدنام زمانہ شیش محل کاٹیج کا راستہ ہی اتنا خوفناک تھا کہ میرا دل وہیں دہل گیا تھا۔ گھنے جنگل کے بیچوں بیچ جہاں سورج کی روشنی بھی نہیں پہنچتی تھی، یہ پرانی عمارت کھڑی تھی جس کی دیواروں سے کائی لٹک رہی تھی اور چھتیں جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی تھیں۔ مقامی لوگ کہتے تھے کہ یہاں جنات کا بسیرا ہے اور سورج ڈھلنے کے بعد یہاں کوئی زیرو نہیں آتا، مگر حارث میرے تمام خدشات کو مذاق میں اڑا گیا۔ تم کتنی ڈرپوک ہو کشف، یہ 21ویں صدی ہے، جن بھوت صرف کہانیوں میں ہوتے ہیں، اور ویسے بھی میں تمہارے ساتھ ہوں نا، بس تم اندر جا کر دیکھو، میں ذرا سامان لے کر آتا ہوں۔ اس نے مجھے اپنی باتوں کے جال میں ایسا پھنسایا کہ میں اس ویرانے میں اس کے ساتھ چلی آئی، اور اب میں یہاں اکیلی تھی، بالکل تنہا،
سردی کی شدت میں اضافہ ہو رہا تھا اور کاٹیج کے اندر کا درجہ حرارت باہر سے بھی کم محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ یہاں سورج کی روشنی شاید صدیوں سے نہیں آئی تھی۔ فرش پر جمی دھول کی تہیں بتا رہی تھیں کہ یہاں برسوں سے کوئی انسان نہیں آیا۔ میں نے اپنے موبائل کی ٹارچ جلائی تو دیکھا کہ سگنل بھی غائب تھے۔ موبائل کی اسکرین پر نو سروس لکھا دیکھ کر میرے حلق سے ایک بے بسی کی چیخ نکلی، جو کاٹیج کی اونچی چھتوں سے ٹکرا کر واپس مجھ پر ہی گری۔ کاٹیج کا ہال کمرہ بہت بڑا تھا، جس میں پرانی ٹوٹی ہوئی کرسیاں اور میزیں بکھری پڑی تھیں۔ دیواروں پر لگے پرانے زمانے کے فانوس مکڑی کے جالوں میں جکڑے ہوئے تھے اور چھت میں موجود شکافوں سے برف کے باریک ذرات اندر آ رہے تھے، جو سیدھے میرے وجود پر گر رہے تھے۔ میں نے دروازے کو دوبارہ پیٹنا شروع کیا۔ میں نے اپنا پورا زور لگا کر کندھا مارا، مگر وہ دروازہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ الٹا میرے کندھے میں شدید درد کی لہر دوڑ گئی۔ مجھے لگا میری ہڈی ٹوٹ گئی ہے، مگر درد سے زیادہ مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا کہ اگر میں یہاں رات بھر رہی تو صبح تک سردی سے اکڑ کر میری لاش بن چکی ہوگی۔ اندھیرا تیزی سے پھیل رہا تھا اور جیسے جیسے روشنی کم ہو رہی تھی، کاٹیج کا ماحول مزید پراسرار ہوتا جا رہا تھا۔ ہوا جب ٹوٹی ہوئی کھڑکیوں سے اندر آتی تو ایسی آوازیں پیدا ہوتی جیسے کوئی پوشیدہ مخلوق سرگوشیاں کر رہی ہو یا شاید کوئی رو رہا ہو۔ میرے اندر کا خوف اب وحشت میں بدل رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اندھیرے کونوں سے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ رہی تھی۔ میں نے اپنے آپ کو تسلی دینے کی کوشش کی کہ یہ سب میرا وہم ہے، مگر میرا دماغ بار بار حارث کے الفاظ دہرا رہا تھا کہ اب صبح دیکھیں گے یہ زندہ بچتی ہے یا پاگل ہو جاتی ہے۔ کیا وہ واقعی مجھے پاگل کرنا چاہتا تھا؟ میں نے فرش پر پڑی ایک پرانی لکڑی کی کرسی کو توڑنے کی کوشش کی تاکہ کچھ آگ جلا سکوں اور اس جان لیوا سردی کا مقابلہ کر سکوں۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے اور انگلیاں سن ہو چکی تھیں۔ بڑی مشکل سے میں نے کرسی کی ایک ٹانگ توڑی اور اپنی جیب سے لائٹر نکالا، جو شکر ہے کہ میری جیکٹ میں موجود تھا، مگر لکڑیاں اتنی نمزدہ اور گیلی تھیں کہ آگ پکڑ ہی نہیں رہی تھی۔ دھواں اٹھا اور میرے پھیپھڑوں میں بھر گیا، جس سے مجھے شدید کھانسی شروع ہو گئی۔ آگ تو نہ جلی، البتہ دھوئیں نے میرا دم گھٹنا شروع کر دیا۔ میں کھانستے ہوئے زمین پر بیٹھ گئی اور اپنے گھٹنوں میں سر دے کر رونے لگی۔ میری بے بسی اپنی انتہا پر تھی۔ مجھے اپنی ماں یاد آ رہی تھی، مجھے اپنا مرحوم باپ یاد آ رہا تھا، اور سب سے بڑھ کر مجھے اپنی قسمت پر رونا آ رہا تھا۔ میں نے کس شخص کے لیے اپنی زندگی برباد کر دی؟ میں نے کیوں کبھی انکار نہیں کیا؟ میں نے کیوں ہمیشہ حارث کی ہر جائز ناجائز بات مانی؟ شاید میری اسی کمزوری نے آج مجھے اس قبرنما کاٹیج میں دفن کر دیا تھا۔ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ کمرے کا درجہ حرارت مزید گر گیا ہے، اتنا کہ میری سانسوں سے نکلنے والی بھاپ اب بادل کی طرح میرے سامنے جم رہی تھی۔ پھر ایک عجیب سی آواز آئی، جیسے کسی نے کانچ پر ناخن رگڑے ہوں۔ میں نے چونک کر سر اٹھایا اور موبائل کی مدھم ہوتی ٹارچ کی روشنی چاروں طرف گھمائی۔ روشنی کا دائرہ کمرے کے کونے میں موجود ایک بہت بڑی چیز پر جا کر رک گیا، جسے میں نے پہلے شاید اندھیرے کی وجہ سے نظر انداز کر دیا تھا۔ وہ ایک قد آدم آئینہ تھا، تقریباً 7 فٹ لمبا، جس کا فریم قدیم سیاہ لکڑی کا بنا ہوا تھا اور اس پر عجیب و غریب نقش و نگار بنے ہوئے تھے، جو دیکھنے میں سانپوں یا شیاطین کی شکلوں جیسے لگ رہے تھے۔ آئینے کی سطح پر دھول کی موٹی تہ جمی ہوئی تھی، مگر پھر بھی وہ اندھیرے میں عجیب طریقے سے چمک رہا تھا، جیسے اس کے اندر اپنی کوئی روشنی قید ہو۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس آئینے کی طرف کھینچی چلی گئی، حالانکہ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور میرا دماغ مجھے روک رہا تھا کہ اس کے قریب مت جاؤ، یہ کوئی معمولی آئینہ نہیں ہے۔ مگر سردی اتنی زیادہ تھی کہ مجھے لگا شاید اس کونے میں ہوا کا دباؤ کم ہوگا اور میں وہاں تھوڑا محفوظ رہ سکوں گی۔ میں لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اس آئینے کے قریب جا کر بیٹھ گئی۔ میرے جسم میں کپ کپی تاری تھی اور دانت بج رہے تھے۔ آئینے کے قریب بیٹھتے ہی مجھے ایک عجیب سا احساس ہوا، جیسے وہاں کوئی اور بھی موجود ہے، حالانکہ کمرہ خالی تھا، مگر میری چھٹی حص چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ میں اکیلی نہیں ہوں۔ میں نے ڈرتے ڈرتے گردن موڑ کر آئینے کی طرف دیکھا۔ دھول کی وجہ سے میرا اپنا عکس بھی دھندلا دکھائی دے رہا تھا، مگر مجھے لگا کہ میرے عکس کے پیچھے کچھ ہل رہا ہے، کوئی سایہ جو میرے ہلنے سے نہیں ہلا تھا۔ میں نے اپنی آنکھیں مس لیں کہ شاید یہ میری نظر کا دھوکہ ہو یا دھوئیں کی وجہ سے مجھے چکر آ رہے ہوں، مگر وہ سایہ وہیں تھا، ساکت اور گہرا۔ میں خوف سے پیچھے ہٹنے ہی والی تھی کہ باہر جنگل سے ایک بھیڑیے کی خوفناک آواز آئی، جس نے مجھے دوبارہ وہیں دبوچ لیا۔ باہر موت تھی اور اندر خوف۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میری آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے جو اب میرے رخساروں پر جمنے لگے تھے۔ میں نے بے اختیار اپنا ہاتھ آئینے کی سرد سطح پر رکھ دیا اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔
اے اللہ میری مدد کر، میں یہاں نہیں مرنا چاہتی، مجھے بچا لے، کوئی تو ہو جو میری مدد کرے۔ میرے گرم آنسو میری آنکھوں سے نکل کر آئینے کی سطح پر گرے، اور جیسے ہی وہ گرم پانی کے قطرے اس منجمد کانچ سے ٹکرائے، ایک حیران کن واقعہ پیش آیا۔ جہاں جہاں میرے آنسو گرے تھے وہاں سے دھول خود بخود ہٹنے لگی اور آئینہ صاف ہونے لگا، لیکن وہ صرف صاف نہیں ہو رہا تھا بلکہ اس کی سطح پانی کی طرح لہرانے لگی تھی، جیسے میں نے کسی ٹھوس شیشے پر نہیں بلکہ جھیل کے پانی پر ہاتھ رکھا ہو۔ میں خوف سے چیخنا چاہتی تھی مگر میری آواز میرے گلے میں ہی گھٹ کر رہ گئی، کیونکہ آئینے کے اندر کا منظر میرے کمرے کا عکس نہیں تھا۔ وہاں اندھیرا نہیں تھا بلکہ ایک عجیب سی مدھم نیلی روشنی تھی، اور اس روشنی کے بیچوں بیچ ایک ہیولا کھڑا تھا۔ وہ ہیولا آہستہ آہستہ واضح ہونے لگا اور میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ میرا عکس نہیں تھا بلکہ ایک نوجوان تھا، ایک انتہائی خوبصورت لیکن خوفناک حد تک سنجیدہ نوجوان، جس کی آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں اور وہ سیدھا میری آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ اس کا لباس شاہانہ تھا مگر پرانے زمانے کا، اور اس کے چہرے پر ایک ایسی اداسی تھی جو صدیوں پر محیط لگتی تھی۔ وہ بالکل خاموش کھڑا تھا مگر اس کی نظروں کی تپش مجھے آئینے کے باہر بھی محسوس ہو رہی تھی۔ میں اپنی جگہ سے ہلنا چاہتی تھی، بھاگنا چاہتی تھی، مگر میرا جسم مفلوج ہو چکا تھا۔ خوف نے میرے اعصاب کو جکڑ لیا تھا۔ کیا یہ میری موت کا فرشتہ ہے یا میرا دماغ سردی کی وجہ سے معاف ہو چکا ہے اور میں خیالی چیزیں دیکھ رہی ہوں؟ لیکن پھر وہ شخص ہلا۔ اس نے آہستہ سے اپنا ہاتھ اٹھایا اور آئینے کی سطح کو اندر سے چھوا، بالکل اسی جگہ جہاں باہر سے میرا ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ ہمارے ہاتھوں کے درمیان صرف کانچ کی ایک پتلی سی دیوار تھی، مگر مجھے لگا جیسے اس کے ہاتھ کی حرارت کانچ کو چیرتی ہوئی میری ہتھیلی تک پہنچ گئی ہے۔ یہ ناممکن تھا، یہ خوفناک تھا، مگر اسی وقت مجھے اس کی آواز سنائی دی۔ یہ آواز میرے کانوں سے نہیں بلکہ براہ راست میرے دماغ میں گونجی تھی، ایک بھاری اور پراسرار آواز۔ تمہارے آنسوؤں نے مجھے جگا دیا ہے، اے آدم زاد لڑکی۔ اس کی آواز میں گرج بھی تھی اور درد بھی۔ میں ڈر کے مارے پیچھے کھسک گئی اور دیوار سے جا لگی۔ میرا سانس پھول رہا تھا۔ تم کون ہو؟ میں نے بمشکل کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، حالانکہ مجھے امید نہیں تھی کہ وہ جواب دے گا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں پاگل ہو چکی ہوں۔ حارث کی بات سچ ثابت ہو رہی تھی۔ آئینے کے اندر موجود نوجوان کے ہونٹوں پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے اپنی گہری سیاہ آنکھیں مجھ پر گاڑ دیں اور بولا، میں وہ ہوں جسے وقت بھلا چکا ہے اور جس کی قید تمہاری دنیا کے آغاز سے بھی پرانی ہے۔ لیکن سوال یہ نہیں کہ میں کون ہوں، سوال یہ ہے کہ تم یہاں اپنی موت کا انتظار کیوں کر رہی ہو؟ کیا تم نے ہار مان لی ہے؟ اس کا لہجہ چبھنے والا تھا، اس میں طنز نہیں تھا بلکہ ایک للکار تھی۔ میں کیا کر سکتی ہوں؟ میں نے روتے ہوئے کہا، دروازہ بند ہے، باہر برف باری ہے اور میں یہاں اکیلی ہوں۔ اکیلی؟ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا اور وہ آئینے کی سطح کے بالکل قریب آ گیا تھا۔ اس کا چہرہ اتنا واضح تھا کہ میں اس کی آنکھوں کی پلکیں بھی گن سکتی تھی۔ تم اکیلی نہیں ہو کشف، جب تک میں دیکھ سکتا ہوں تم تنہا نہیں ہو۔ مگر سنو، اگر تم اسی کونے میں بیٹھی رہی تو اگلے آدھے گھنٹے میں تمہارا خون جم جائے گا اور تمہارا دل دھڑکنا بند کر دے گا۔ موت تمہارے بہت قریب کھڑی ہے۔ اسے میرا نام کیسے معلوم تھا اور وہ مجھے یہ سب کیوں بتا رہا تھا؟ میرے دماغ میں ہزاروں سوال تھے مگر اس وقت جان بچانا سب سے اہم تھا۔ تو میں کیا کروں؟ میں نے بے بسی سے پوچھا۔ اس نے اپنی انگلی سے کمرے کے دوسرے کونے کی طرف اشارہ کیا جہاں چھت کا ایک حصہ قدرے محفوظ لگ رہا تھا۔ وہاں جاؤ، وہاں ہوا کا دباؤ کم ہے اور وہاں فرش کے نیچے پرانی لکڑیاں دبی ہیں جنہیں تم جلا سکتی ہو، وہ خشک ہیں۔ مجھے اس کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ ایک عکس تھا، ایک سایہ تھا، ایک جن تھا یا شاید میرا وہم، مگر اس کی آواز میں ایک ایسا یقین تھا جس نے مجھے حکم ماننے پر مجبور کر دیا۔ میں لڑکھڑاتی ہوئی اٹھی اور اس کے بتائے ہوئے کونے کی طرف گئی۔ وہاں واقعی پرانے قالین کے نیچے لکڑی کے تختے ٹوٹے ہوئے تھے جو بالکل خشک تھے۔ میں نے جلدی سے انہیں اکٹھا کیا اور کانپتے ہاتھوں سے دوبارہ آگ جلانے کی کوشش کی۔ اس بار آگ بھڑک اٹھی اور شعلوں کی تپش نے میرے جمے ہوئے وجود میں زندگی کی لہر دوڑا دی۔ میں نے مڑ کر آئینے کی طرف دیکھا۔ وہ نوجوان اب بھی وہاں کھڑا تھا اور مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اب غصہ یا اجنبیت نہیں تھی بلکہ ایک عجیب سی ہمدردی تھی، جیسے وہ میری تکلیف کو محسوس کر سکتا ہو۔ شکریہ، میں نے آہستہ سے کہا۔ اس نے سر کو ہلکا سا خم دیا اور پھر اس کا عکس دھندلا ہونے لگا جیسے وہ واپس اندھیروں میں جا رہا ہو۔ رکو،
میں نے بے اختیار پکارا۔ مجھے اکیلا مت چھوڑو، مجھے ڈر لگتا ہے۔ وہ دوبارہ واضح ہو گیا اور اس بار اس نے کچھ ایسا کہا جس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ ڈرنا تو تمہیں چاہیے کشف، کیونکہ یہ رات بہت لمبی ہے اور یہ کاٹیج صرف خالی نہیں ہے، یہاں اور بھی بہت کچھ ہے جو جاگ رہا ہے۔ میں تو صرف ایک قیدی ہوں، مگر جو آزاد ہیں وہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، اس لیے آگ کو بجھنے مت دینا اور آئینے سے دور مت جانا، کیونکہ صرف یہی وہ جگہ ہے جہاں میری نظر تمہیں بچا سکتی ہے۔ اس کی بات نے مجھے دوبارہ خوف میں مبتلا کر دیا۔ میں آگ کے قریب سمٹ کر بیٹھ گئی اور اپنی نظریں اس آئینے پر جما دیں جو اب میرا واحد سہارا تھا۔ باہر طوفان کا شور بڑھ رہا تھا اور اندر سناٹا چیخ رہا تھا، مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ رات میری زندگی کی سب سے بھیانک اور حیران کن رات بننے والی ہے، جہاں حقیقت اور وہم کی سرحدیں مٹنے والی تھیں اور میرا واسطہ ایک ایسی دنیا سے پڑنے والا تھا جس کا وجود میں نے کبھی تسلیم ہی نہیں کیا تھا۔ جیسے ہی میرے قدم آئینے کے اس پار ٹک گئے، میرے حواس پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ مجھے لگا جیسے میں کسی گہرے سمندر کی تہہ سے نکل کر سطح پر آئی ہوں۔ میرے پھیپھڑوں میں جو ٹھنڈی اور جان لیوا ہوا بھری ہوئی تھی وہ ایک ہی جھٹکے میں خارج ہو گئی اور اس کی جگہ ایک معطر اور گرم سانس نے لے لی۔ میں نے خوفزدہ ہو کر اپنی آنکھیں کھولی۔ میرے سامنے وہ بوسیدہ، نمزدہ اور برفیلا کاٹیج نہیں تھا جہاں موت رقص کر رہی تھی، بلکہ میں ایک وسیع و عریض ہال میں کھڑی تھی جس کی چھتیں اتنی اونچی تھیں کہ نظر نہیں آتی تھیں اور دیواریں کسی شفاف ہیرے کی طرح چمک رہی تھیں۔ فرش پر ایسا قالین بچھا تھا جس میں میرے پاؤں دھس رہے تھے اور فضا میں ہزاروں شمعیں روشن تھیں جو ہوا کے بغیر جل رہی تھیں۔ میں ہانپ رہی تھی۔ میرا دماغ ابھی تک اس جھٹکے کو قبول نہیں کر پا رہا تھا کہ میں واقعی ایک ٹھوس آئینے کے اندر آ چکی ہوں۔ میں نے اپنے ہاتھ اٹھا کر دیکھے، وہ کانپ رہے تھے مگر ان پر خون کے نشانات نہیں تھے۔ میرے کپڑے جو برف سے گیلے تھے اب خشک ہو چکے تھے۔ یہ ایک جادو تھا، ایک ایسا طلسم جس نے مجھے بچا لیا تھا۔ میں بچ گئی، میں نے پاگلوں کی طرح ہنستے ہوئے خود کلامی کی۔ میں بچ گئی حارث، میں تمہاری قید سے نکل آئی۔ خوش فہمی کا شکار مت ہو لڑکی، تم نے ابھی صرف پنجرہ بدلا ہے، آزادی حاصل نہیں کی۔ ایک گونجدار اور روبدار آواز نے میرے کہکہے کو گلے میں ہی دبا دیا۔ میرے سامنے وہی نوجوان کھڑا تھا جو اب تک صرف ایک عکس تھا، شاہویز۔ وہ قد آدم تھا، اس کا لباس شاہانہ تھا اور سیاہ رنگ کا تھا جس پر سنہری تاروں کا کام ہوا تھا۔ اس کی رنگت برف کی طرح سفید تھی اور اس کی آنکھیں اتنی گہری اور سیاہ تھیں کہ ان میں دیکھ کر خوف آتا تھا۔ وہ میرے بہت قریب کھڑا تھا، اتنا قریب کہ میں اس کے وجود سے نکلنے والی سرد لہروں کو محسوس کر سکتی تھی۔ وہ ایک جن تھا، ایک طاقتور مخلوق، اور اب میں اس کی دنیا میں تنہا تھی۔ تم نے مجھے بچایا ہے، میں نے لڑکھڑاتے ہوئے کہا اور اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی، مگر اس نے بجلی کی تیزی سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا جیسے میرے لمس سے اسے تکلیف ہوئی ہو۔ خبردار، مجھے چھونے کی غلطی مت کرنا۔ اس کی آواز میں گرج تھی۔ وہ غصے سے مجھے دیکھ رہا تھا مگر اس کے غصے کے پیچھے ایک شدید بے چینی چھپی ہوئی تھی۔ کیوں؟ میں نے سہم کر پوچھا۔ کیونکہ تم انسان ہو اور میں ایک لعنت زدہ وجود ہوں۔ تمہاری دنیا کی گرمی اور میری دنیا کی سردی کا ملاپ تباہ کن ہو سکتا ہے۔ اس نے اپنی نگاہیں مجھ سے ہٹا کر ایک بڑے ستون کی طرف کر لیں جو مکمل طور پر شیشے کا بنا ہوا تھا۔ میں نے تمہیں یہاں بلا کر قوانین قدرت کی خلاف ورزی کی ہے کشف۔ میں نے تمہیں اس لیے کھینچا کیونکہ میں تمہیں وہاں مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ انسانوں کی بے بسی مجھے ہمیشہ کمزور کر دیتی ہے، اور تم میں ایک عجیب ضد تھی، جینے کی ضد۔ وہ چلتا ہوا ایک دیوار کے پاس گیا اور اس پر ہاتھ رکھا۔ دیوار پانی کی طرح لہرائی اور پھر اس پر باہر کا منظر ابھر آیا۔ ذرا دیکھو وہاں کیا ہو رہا ہے۔ میں لڑکھڑاتے قدموں سے اس کے پاس گئی اور اس اسکرین نما دیوار میں دیکھا۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ باہر کاٹیج کے دروازے پر جیپ کی ہیڈ لائٹس پڑ رہی تھی اور حارث اپنے 3 دوستوں کے ساتھ گاڑی سے اتر رہا تھا۔ وہ سب نشے میں دھت لگ رہے تھے اور ان کے ہاتھوں میں ہاکیاں اور لوہے کی راڈز تھیں۔ حارث؟ میرے منہ سے حقارت اور خوف کے ملے جلے جذبات نکلے۔ دیکھو اسے۔ شاہویز نے میرے کان میں سرگوشی کی۔ اس کی آواز میرے دماغ کے رگ و ریشے میں اتر رہی تھی۔ وہ تمہیں دیکھنے آئے ہیں۔ وہ یہ دیکھنے آئے ہیں کہ ان کا کھلونا ٹوٹا ہے یا نہیں۔ اگر تم وہاں ہوتی تو اب تک شاید وہ تمہاری لاش پر کھڑے کہکہے لگا رہے ہوتے۔
حارث کی آواز باہر سے بھی اتنی ہی واضح تھی جیسے وہ میرے سامنے کھڑا ہو۔ یار دروازہ توڑ دو، اگر وہ مر گئی ہے تو لاش کو ٹھکانے لگانا پڑے گا ورنہ پولیس کا چکر پڑ جائے گا۔ حارث اپنے دوستوں کو آرڈر دے رہا تھا۔ یہ درندے ہیں، میں نے نفرت سے کہا۔ مجھے یہیں رہنے دو شاویز، میں واپس نہیں جانا چاہتی، میں یہیں رہ لوں گی، میں تمہاری خدمت کروں گی، میں تمہاری قید میں رہ لوں گی مگر اس دنیا میں واپس نہیں جاؤں گی جہاں محبت کے نام پر موت بانٹی جاتی ہے۔ میں رو پڑی اور وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ شاویز میرے پاس نیچے بیٹھ گیا۔ اس بار اس کے چہرے پر نرمی تھی۔ اس نے انتہائی دکھ سے میری طرف دیکھا اور ایک ایسی بات کہی جس نے میرے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی۔ کاش میں تمہیں یہاں رکھ سکتا کشف، کاش، مگر تم یہاں زندہ نہیں رہ سکتی۔ اپنی انگلیوں کی طرف دیکھو۔ میں نے چونک کر اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھا۔ پہلے تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا، مگر جب میں نے غور کیا تو میری انگلیوں کے پور جو کچھ دیر پہلے تک گوشت کے تھے اب عجیب طرح سے سخت اور چمکدار ہو رہے تھے۔ میں نے انہیں دبایا تو مجھے درد نہیں ہوا، وہ سن ہو چکے تھے اور ان کی رنگت شیشے کی طرح شفاف ہو رہی تھی۔ میرے ناخن ہیروں کی طرح چمک رہے تھے، مگر یہ خوبصورتی نہیں تھی، یہ موت تھی۔ یہ کیا ہے؟ میں چیخ پڑی۔ یہ کانچ کا روگ ہے لڑکی، شاویز نے سنجیدگی سے بتایا۔ انسان مٹی سے بنا ہے اور یہ دنیا عکس کی ہے۔ یہاں کوئی بھی انسان 1 گھنٹے سے زیادہ اپنی اصل حالت میں نہیں رہ سکتا۔ جیسے جیسے وقت گزرے گا تمہارا گوشت کانچ میں تبدیل ہوتا جائے گا، تمہارا دل ایک شیشے کا ٹکڑا بن جائے گا اور تم ہمیشہ کے لیے ایک بے جان مورتی بن جاؤ گی۔ میں تمہیں بچانا چاہتا تھا مگر میرے پاس صرف یہی ایک راستہ تھا کہ تمہیں کچھ پل کی مہلت دوں، مگر اب تمہارا وقت ختم ہو رہا ہے۔ تمہارے پاس صرف 40 منٹ ہیں۔ اگر تم ان 40 منٹ میں واپس اپنی دنیا میں نہ گئیں تو تم کبھی واپس نہیں جا سکو گی۔ میں سکتے میں آ گئی۔ ادھر کنواں تھا اور ادھر کھائی۔ اگر یہاں رکتی تو کانچ بن جاتی اور اگر باہر جاتی تو وہ بھیڑیے مجھے نوچ کھاتے۔ تو میں کیا کروں؟ میں نے بے بسی سے شاویز کا گریبان پکڑ لیا۔ میری آنکھوں میں وحشت تھی۔ مجھے مرنا ہے نا تو پھر مجھے ابھی مار دو، اس اذیت سے تو نکالو۔ شاویز نے میرے ہاتھ اپنے گریبان سے ہٹائے نہیں بلکہ اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مجھے جھنجھوڑا۔ مرنا بہت آسان ہے کشف، زندہ رہنا کمال ہے۔ میں صدیوں سے اس قید میں ہوں، میں ہر روز مرتا ہوں مگر میں نے امید نہیں چھوڑی۔ اور تم ایک آزاد انسان ہو کر ہار مان رہی ہو۔ تم واپس جاؤ گی اور تم ان کا مقابلہ کرو گی۔ مقابلہ؟ میں نے تلخ ہنسی۔ میں اکیلی نہتی لڑکی 4 ہٹے کٹے مردوں کا مقابلہ کروں گی جن کے پاس ہتھیار بھی ہیں؟ یہ خودکشی ہے۔ تم اکیلی نہیں ہوگی۔ شاویز نے میرا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ اس کے ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈے تھے مگر ان میں ایک عجیب طاقت تھی۔ میں تمہارے ساتھ ہوں گا۔ میں آئینے سے باہر نہیں آ سکتا کیونکہ یہ میری لعنت ہے، مگر میں آئینے کے اندر سے تمہاری ڈال بنوں گا۔ اس کاٹیج میں ہر طرف شیشے اور عکس ہیں۔ میں ہر اس جگہ موجود ہوں گا جہاں تمہارا عکس پڑے گا۔ میں ان کے دماغوں سے کھیلوں گا۔ میں انہیں وہ دکھاؤں گا جو وہ دیکھنا نہیں چاہتے۔ میں انہیں ان کے اپنے خوف کا شکار بناؤں گا۔ تمہیں صرف سامنے رہنا ہے، تمہیں انہیں الجھانا ہے، باقی میرا کام ہے۔ کیا تم مجھ پر بھروسہ کرتی ہو؟ اس سوال نے میرے اندر سوئے ہوئے اعتماد کو جگا دیا۔ ایک جن، ایک غیر انسانی مخلوق مجھ پر بھروسہ کر رہی تھی اور میں خود پر شک کر رہی تھی۔ اچانک باہر ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ کاٹیج کا دروازہ ٹوٹ چکا تھا۔ حارث اور اس کے دوست اندر داخل ہو رہے تھے۔ ان کے بھاری جوتوں کی آوازیں میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ آؤ دیکھتے ہیں ہماری لیلا کس حال میں ہے، حارث کی آواز گونجی۔ شاویز نے مجھے کھڑا کر دیا اور مجھے اس بڑے آئینے کی طرف دھکیلا جس سے میں اندر آئی تھی۔ جاؤ کشف، وقت شروع ہو چکا ہے۔ اپنی جنگ لڑو اور یاد رکھنا، ڈرنا مت، کیونکہ خوف ہی وہ واحد چیز ہے جو تمہیں ہرا سکتی ہے۔ میں نے ایک لمبی سانس لی، اپنی مٹھیوں کو بھینچا جو اب آدھی کانچ کی ہو چکی تھی، اور آنکھیں بند کر کے آئینے کے پار قدم بڑھا دیا۔ جیسے ہی میں باہر نکلی سردی نے مجھے دوبارہ جکڑ لیا۔ کاٹیج میں اندھیرا تھا اور ٹارچ کی تیز روشنیاں ادھر ادھر گھوم رہی تھیں۔ میں نے فوراً خود کو ایک پرانی الماری کی اوٹ میں چھپا لیا۔ حارث اور اس کے دوست ہال کے بیچ میں کھڑے تھے۔ وہ حیران تھے کیونکہ میں وہاں نہیں تھی جہاں وہ مجھے چھوڑ کر گئے تھے۔ اوئے، یہ کہاں گئی؟ حارث کے ایک دوست نے حیرت سے پوچھا۔ بھاگ گئی ہوگی۔ دروازہ تو بند تھا یار، کیسے بھاگے گی؟ کوئی کھڑکی ٹوٹی ہوگی۔ حارث غصے سے ادھر ادھر ٹارچ مار رہا تھا۔
ڈھونڈو اسے، وہ زیادہ دور نہیں جا سکتی، سردی سے اکڑ گئی ہوگی، کہیں کونے میں پڑی ہوگی۔ حارث کی آواز میں درندگی تھی۔ میں الماری کے پیچھے چھپی کانپ رہی تھی۔ میری نظر سامنے دیوار پر لگے ایک چھوٹے سے ٹوٹے ہوئے آئینے پر پڑی۔ اس آئینے میں مجھے شاویز کا عکس دکھائی دیا۔ وہ مجھے دیکھ رہا تھا اور اس نے اپنی انگلی سے اشارہ کیا کہ میں شور کروں۔ مجھے سمجھ آ گئی، اب یہ شکار اور شکاری کا کھیل تھا اور اس بار شکاری میں تھی۔ میں نے زمین پر پڑا ایک شیشے کا ٹکڑا اٹھایا اور اسے زور سے کمرے کے دوسرے کونے میں پھینکا۔ چھن! شیشے کے ٹوٹنے کی آواز گونجی۔ کون ہے وہاں؟ حارث کا ایک دوست چیخا اور سب نے اپنی ٹارچیں اس کونے کی طرف کر دی۔ وہ ڈرے ہوئے لگ رہے تھے۔ اس ویران جگہ پر ہر آواز خوفناک لگتی تھی۔ میں نے موقع غنیمت جانا اور تیزی سے اپنی جگہ بدلی۔ میں اندھیرے میں سائے کی طرح رینگ رہی تھی۔ حارث نے اپنی بندوق نکال لی تھی۔ کشف، باہر آ جاؤ، میں جانتا ہوں تم یہیں ہو، میرے ساتھ چھپن چھپائی مت کھیلو ورنہ بہت برا ہوگا۔ وہ دھمکی دے رہا تھا مگر اس کی آواز میں بھی ہلکی سی کپ کپی تھی۔ اسی لمحے شاویز نے اپنا کمال دکھایا۔ کاٹیج کی کھڑکیاں جو بند تھیں اچانک زور زور سے بجنے لگیں، دھڑ دھڑ دھڑ، جیسے انہیں کوئی باہر سے توڑنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اور پھر ایک خوفناک غیر انسانی چیخ کمرے میں گونجی، جو نہ میری تھی نہ ہوا کی۔ یہ شاویز کی آواز تھی جو اس نے آئینے کی دنیا سے بھیجی تھی۔ یہ کیا ہے یار؟ حارث کا دوست گھبرا کر پیچھے ہٹا۔ یہاں کوئی اور بھی ہے حارث، چلو بھاگتے ہیں، یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے۔ بکو مت، حارث چلایا، یہ صرف ہوا ہے، تم لوگ ڈرپوک ہو۔ اس نے فائرنگ کر دی۔ گولی اندھیرے میں چل گئی اور دیوار سے ٹکرائی۔ میں وہیں فرش پر لیٹی ہوئی تھی۔ میرا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے کچھ کرنا تھا، مجھے انہیں مزید ڈرانا تھا۔ میں نے ایک لمبا سانس لیا اور وہیں اندھیرے سے اپنی آواز نکالی، ایک ایسی آواز جو مجھے خود بھی اجنبی لگی۔ تم نے غلط دروازہ کھولا ہے حارث، اب تم سب یہاں سے زندہ واپس نہیں جاؤ گے۔ میری آواز کاٹیج کی دیواروں سے ٹکرا کر گونجی اور اس کے ساتھ ہی شاویز نے کمرے میں موجود تمام شیشے کی چیزوں کو ایک ساتھ لرزا دیا۔ فانوس ہلنے لگے اور دیواروں پر لگے آئینے بجنے لگے۔ یا اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ چاروں ایک دوسرے کے قریب سمٹ گئے۔ ان کے چہرے ٹارچ کی روشنی میں زرد پڑ چکے تھے۔ میں نے اندھیرے میں مسکراتے ہوئے اپنے کانچ کے سخت ہوتے ہاتھوں کو دیکھا۔ میرا خوف ختم ہو رہا تھا اور اس کی جگہ ایک انتقامی جنون لے رہا تھا۔ شاویز میرے ساتھ تھا۔ میری آواز کی گونج ابھی فضا میں تحلیل بھی نہیں ہوئی تھی کہ کاٹیج کے اندر ایک ایسا طوفان برپا ہو گیا جس کی ڈوریاں میرے ہاتھ میں نہیں بلکہ آئینے کی دنیا میں بیٹھے شاویز کے ہاتھوں میں تھی۔ اچانک کمرے میں لگی تمام کھڑکیاں ایک ہی وقت میں زوردار دھماکے سے کھلیں اور بند ہوئیں، جیسے کوئی بہت بڑا ہجوم باہر سے اندر آنے کی کوشش کر رہا ہو۔ سرد ہوا کے تیز بگولے اندر داخل ہوئے اور حارث کے دوستوں کے ہاتھوں میں موجود ٹارچیں بجھنے لگیں۔ اندھیرا اور گہرا ہو گیا اور اس اندھیرے میں صرف ان کی ٹارچوں کی مدھم لکیریں تھیں جو خوفزدہ ہو کر ادھر ادھر رقص کر رہی تھیں۔ یہ کیا مصیبت ہے حارث؟ میں نے کہا تھا نا کہ یہ جگہ منحوس ہے، یہاں کوئی سایہ ہے، یار نکلو یہاں سے۔ حارث کا ایک دوست جسے شاید سب سے زیادہ ڈر لگ رہا تھا چیختا ہوا پیچھے ہٹا، مگر اس کا پاؤں فرش پر پڑی ہوئی ٹوٹی ہوئی کرسی سے ٹکرایا اور وہ منہ کے بل گرا۔ جیسے ہی وہ گرا اس کی نظر سامنے والی دیوار پر لگے ایک دھندلے آئینے پر پڑی اور اس کے حلق سے ایک ایسی بھیانک چیخ نکلی جس نے باقی سب کے دل دہلا دیے۔ اس نے آئینے میں اپنا عکس نہیں دیکھا تھا بلکہ اس نے شاویز کا غضبناک چہرہ دیکھا تھا جس کی آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں اور چہرے پر نیلے رنگ کی رگیں ابھری ہوئی تھیں۔ شاویز نے آئینے کے اندر سے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا جیسے وہ اسے اندر کھینچ لے گا۔ یہ محض ایک نظر کا دھوکہ تھا یا شاویز کی روحانی طاقت، مگر اس لڑکے کا دماغ یہ برداشت نہ کر سکا۔ بھاگو، وہ جن ہے، وہ ہمیں مار دے گا۔ وہ لڑکا زمین پر گھسٹتا ہوا اٹھا اور دروازے کی طرف اندھا دھند بھاگا۔ اسے بھاگتا دیکھ کر حارث کے باقی دو دوستوں کے اعصاب بھی جواب دے گئے۔ کاٹیج کے ہر کونے سے عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھیں، کبھی کسی کے رونے کی، کبھی کسی کے ہنسنے کی اور کبھی شیشے ٹوٹنے کی۔ یہ سب شاویز کا کمال تھا جو مجھے بچانے کے لیے اپنی پوری طاقت صرف کر رہا تھا۔ رکو بے وقوفو، کہاں جا رہے ہو؟ یہ صرف ڈرامہ ہے، یہ لڑکی ہمیں ڈرا رہی ہے۔ حارث نے انہیں روکنے کی کوشش کی۔ وہ چیخا، اس نے گالیاں دیں، مگر موت کا خوف ہر رشتے اور ہر دوستی سے بڑا ہوتا ہے۔ اس کے تینوں دوست اسے اکیلا چھوڑ کر گاڑی کی طرف بھاگ گئے اور چند ہی لمحوں بعد گاڑی سٹارٹ ہونے اور تیزی سے دور جانے کی آواز آئی۔ اب وہاں صرف ہم دو تھے،
حارث اور میں، اور ہمارے درمیان ایک تیسرا وجود بھی تھا جو نظر نہیں آ رہا تھا مگر ہر جگہ موجود تھا۔ حارث اکیلا رہ جانے کے بعد مزید خطرناک ہو چکا تھا۔ اس کی انا کو چوٹ لگی تھی، وہ زخمی سانپ کی طرح پھنکار رہا تھا۔ اس نے اپنی بندوق لوڈ کی اور اس کی نالی چاروں طرف گھمانے لگا۔ اچھا، تو تم یہ چاہتی تھیں؟ تم نے میرے دوستوں کو بھگا دیا تاکہ تم میرے ساتھ اکیلی رہ سکو؟ حارث نے پاگلوں کی طرح کہا لگایا جو کسی نفسیاتی مریض کا لگ رہا تھا۔ باہر آ جاؤ کشف، اب کوئی نہیں ہے جو تمہیں بچا سکے۔ اب میں تمہیں تڑپا تڑپا کر ماروں گا۔ تم نے میرا مذاق بنایا ہے۔ میں الماری کی اوٹ سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میرا جسم اب تیزی سے بدل رہا تھا۔ میرے ہاتھوں کی انگلیاں اب مکمل طور پر کانچ کی بن چکی تھی اور یہ تبدیلی اب کلائیوں تک پھیل رہی تھی۔ مجھے اپنے بازو بھاری محسوس ہو رہے تھے اور حرکت کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ شاہویز نے ٹھیک کہا تھا، میرے پاس وقت ختم ہو رہا تھا۔ اگر حارث نے مجھے نہ مارا تو یہ آئینہ مجھے مار دے گا۔ میں نے ہمت کی اور الماری کی اوٹ سے باہر نکلی۔ میرے قدموں کی چاپ سن کر حارث فوراً مڑا اور اس نے بندوق سیدھی میرے سینے پر تان لی۔ ٹارچ کی روشنی میرے چہرے پر پڑی۔ تو یہاں ہو تم؟ اس کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ ابھری۔ دیکھو اپنی حالت، پیلی پڑ چکی ہو، کانپ رہی ہو۔ کیا لگا تھا تمہیں کہ تم جیت جاؤ گی؟ میں نے اپنی شیشے جیسی سخت انگلیوں کو مٹھی میں بھینچا اور اس کی آنکھوں کو دیکھا۔ اب مجھے اس سے ڈر نہیں لگ رہا تھا کیونکہ میں نے موت کو بہت قریب سے دیکھ لیا تھا۔ تم ہار چکے ہو حارث، میں نے سرد لہجے میں کہا۔ تمہارے دوست بھاگ گئے، تم اکیلے ہو، اور تم اس جگہ سے زندہ واپس نہیں جاؤ گے۔ یہ جگہ تمہیں نگل لے گی۔ میری بات سن کر اس نے غصے سے فائر کیا۔ گولی میرے کان کے پاس سے گزرتی ہوئی دیوار میں پیوست ہو گئی۔ دھماکے کی آواز سے میرے کان بجنے لگے۔ میں تیزی سے نیچے جھکی اور پاس پڑی ہوئی ایک ٹوٹی ہوئی کرسی کی ٹانگ اٹھا کر اس کی طرف پھینکی۔ میرا نشانہ پکا نہیں تھا مگر اس اچانک حملے نے اسے بوکھلا دیا۔ وہ میری طرف لپکا۔ میں پیچھے ہٹی مگر میرا پاؤں میرے ہی جمے ہوئے لباس میں الجھ گیا اور میں زمین پر گر گئی۔ اس سے پہلے کہ میں اٹھتی، حارث میرے اوپر آ چکا تھا۔ اس نے میرے بال اپنی مٹھی میں جکڑ لیے اور بندوق کی نالی میری پیشانی پر رکھ دی۔ بہت شوق ہے نا تمہیں ہیروئن بننے کا؟ آج میں تمہاری کہانی کا دی اینڈ کرتا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا اور وہ اب انسان نہیں درندہ لگ رہا تھا۔ میں نے بے بسی سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ میری سانس اٹک گئی مگر عین اسی لمحے سامنے دیوار پر لگے بڑے آئینے میں ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ حارث چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ آئینے کے اندر شاہویز پاگل ہو رہا تھا۔ وہ چیخ رہا تھا۔ وہ آئینے کی سطح پر زور زور سے مکے مار رہا تھا مگر اس کی آواز باہر نہیں آ رہی تھی۔ وہ بے بس تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ اس کی محبت، اس کی امید، اس کی کشف موت کے منہ میں ہے اور وہ صدیوں کی قید کی وجہ سے کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ شاہویز کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ تڑپ رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ حارث انگلی ٹریگر پر دبا رہا ہے۔ موت صرف 1 سیکنڈ کی دوری پر تھی۔ شاہویز کو اپنی صدیوں کی زندگی، اپنی ابدیت، اپنی طاقت، سب کچھ اس ایک لمحے کے سامنے بے معنی لگنے لگی تھی۔ اسے یاد آیا کہ اس کے بزرگوں نے اسے ایک ممنوعہ منتر بتایا تھا، ایک ایسا کالا جادو جس کے ذریعے وہ اس قید کو توڑ سکتا تھا، مگر اس کی قیمت بہت بھاری تھی۔ اس کی قیمت اس کی جناتی طاقت تھی، اس کی ابدیت تھی اور شاید اس کی جان بھی۔ اگر میں آج اسے نہ بچا سکا تو اس ہمیشہ کی زندگی کا میں کیا کروں گا؟ شاہویز نے فیصلہ کر لیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آئی۔ اس نے حارث کی طرف نہیں بلکہ میری طرف دیکھا۔ اس کی نظر میں الوداعی پیغام تھا۔ حارث نے دوبارہ میری طرف دیکھا اور مسکرایا۔ گڈ بائے کشف، اس نے کہا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ ٹریگر دباتا، کمرے میں ایک ایسی آواز گونجی جیسے آسمان پھٹ گیا ہو۔ یہ آواز کسی بندوق کی نہیں تھی، یہ آئینے کے ٹوٹنے کی آواز تھی۔ شاہویز نے وہ ممنوعہ منتر پڑھ دیا تھا۔ قد آدم آئینہ جس میں وہ قید تھا، اس کے درمیان ایک درار پڑی اور پھر وہ ہزاروں ٹکڑوں میں بکھر گیا۔ شیشے کے ریزے بم دھماکے کی طرح پورے کمرے میں پھیل گئے۔ حارث چیختا ہوا پیچھے ہٹا اور اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے کیونکہ شیشے کا طوفان اس کی طرف آیا تھا۔ دھول اور کانچ کے اس بادل کے درمیان سے ایک سایہ ابھرا، ایک نوجوان جو اب عکس نہیں تھا، جو اب ہوا نہیں تھا بلکہ گوشت پوست کا انسان تھا۔ اس کے جسم سے خون بہہ رہا تھا کیونکہ آئینہ ٹوٹنے سے اس کا اپنا وجود بھی زخمی ہوا تھا۔ اس کے کندھے اور بازوؤں میں شیشے پیوست تھے مگر اس کے قدموں میں لغزش نہیں تھی۔ شاہویز آزاد ہو چکا تھا۔ وہ اپنی بادشاہت، اپنی طاقت اور اپنی دنیا کو لات مار کر ایک فانی انسان بن کر باہر آ چکا تھا۔
صرف مجھے بچانے کے لیے۔ حارث نے خوفزدہ ہو کر دھول میں سے نکلنے والے اس خونی پیکر کو دیکھا۔ اس کے ہاتھ سے بندوق چھوٹ کر گر گئی۔ اس نے زندگی میں ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تم کون ہو؟ حارث کی آواز کانپ رہی تھی۔ شاہویز نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے شیر کی طرح حارث پر چھلانگ لگا دی۔ دونوں گتھم گتھا ہو کر زمین پر جا گرے۔ کمرے میں ایک ہنگامہ برپا تھا۔ حارث جو کچھ لمحے پہلے تک موت کا دیوتا بنا پھر رہا تھا، اب ایک ایسی مخلوق کے نیچے دبا ہوا تھا جس کی طاقت انسانی نہیں تھی۔ شاہویز اگرچہ اب انسان بن چکا تھا اور اس کا جسم شیشے کے ٹکڑوں سے چھلنی تھا، مگر اس کے اندر ابھی بھی جناتی غضب کی باقیات موجود تھیں۔ اس نے حارث کا گریبان پکڑ کر اسے فرش پر ایسے پٹخا کہ کاٹیج کی لکڑی کی زمین لرز اٹھی۔ یہ کون ہے؟ چھوڑو مجھے! حارث کی چیخیں اب دردناک ہو چکی تھیں۔ وہ اپنی جان بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا تھا، مگر شاہویز کی گرفت فولادی تھی۔ اس کی آنکھوں میں صدیوں کا قہر امڈ آیا تھا۔ تم نے ایک عورت پر ہاتھ اٹھایا حارث؟ تم نے اس کی کمزوری کا فائدہ اٹھایا؟ اب دیکھو طاقت کسے کہتے ہیں۔ شاہویز نے حارث کے چہرے پر مکہ مارا۔ خون کا فوارہ پھوٹا۔ حارث کی ناک کی ہڈی ٹوٹنے کی آواز آئی۔ حارث نے مزاحمت کی کوشش کی۔ اس نے پاس پڑی ایک اینٹ اٹھا کر شاہویز کے سر پر مارنی چاہی، مگر شاہویز نے ہوا میں ہی اس کا ہاتھ دبوچ لیا۔ اس وقت شاہویز کی آنکھوں میں جو وحشت تھی وہ کسی انسان کی نہیں ہو سکتی تھی۔ حارث کو پہلی بار اپنی موت اپنے سامنے کھڑی نظر آئی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ لڑکا کوئی معمولی انسان نہیں ہے، بلکہ کوئی بلا ہے۔ میں کونے میں دبکی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ میرے ہاتھ جو کچھ دیر پہلے کانچ کے بن رہے تھے، اب آہستہ آہستہ اپنی اصلی حالت میں واپس آ رہے تھے، کیونکہ وہ جادوئی آئینہ ٹوٹ چکا تھا، اور اس کے ساتھ ہی وہ لعنت بھی ختم ہو گئی تھی جو مجھ پر طاری تھی۔ مگر اس آزادی کی قیمت شاہویز ادا کر رہا تھا۔ حارث نے مزاحمت کرتے ہوئے فرش پر گری ہوئی اپنی بندوق تک ہاتھ پہنچا دیا۔ میری نظر اس پر پڑی اور میں چیخ اٹھی، شاہویز دھیان سے، بندوق! مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ حارث نے بندوق کا رخ شاہویز کے سینے کی طرف کیا اور ٹریگر دبا دیا۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور گولی شاہویز کے بائیں کندھے کو چیرتی ہوئی نکل گئی۔ شاہویز کے منہ سے ایک گہری اور دردناک چیخ نکلی۔ اسے اپنی طویل زندگی میں پہلی بار جسمانی درد کا احساس ہوا تھا۔ پہلی بار اسے پتہ چلا تھا کہ گوشت کا پھٹنا اور خون کا بہنا کیا ہوتا ہے۔ یہ درد اس کے لیے ایک نیا تجربہ تھا، ایک ایسا زہر جو اس کے رگوں پے میں اتر گیا۔ وہ لڑکھڑایا، اس کی گرفت ڈھیلی پڑی اور وہ اپنے ہی خون میں پھسلنے لگا۔ حارث نے موقع غنیمت جانا اور شاہویز کو دھکا دے کر خود سے الگ کیا۔ وہ پوری طرح ہانپ رہا تھا اور اس کا چہرہ خون سے لت پت تھا۔ تم انسان نہیں ہو، تم پاگل ہو! حارث نے خوفزدہ ہو کر دیوار کے ساتھ لگتے ہوئے کہا۔ اس نے شاہویز کو دوبارہ اٹھتے دیکھا تو اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ شاہویز زخمی تھا، خون اس کے بازو سے بہہ کر فرش پر گر رہا تھا، مگر وہ رکا نہیں۔ وہ دوبارہ حارث کی طرف بڑھا۔ نکل جاؤ یہاں سے، شاہویز نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ اگر تم نے دوبارہ اس لڑکی کی طرف دیکھا تو میں بھول جاؤں گا کہ میں اب ایک کمزور انسان ہوں۔ میں تمہاری بوٹیاں نوچ لوں گا۔ بھاگو! شاہویز کی آواز میں ایسی ہیبت تھی کہ حارث مزید مقابلہ کرنے کی ہمت نہ کر سکا۔ وہ جانوروں کی طرح چاروں ہاتھ پیروں پر بھاگتا ہوا ٹوٹے ہوئے دروازے سے باہر نکلا اور اپنی گاڑی میں بیٹھ کر اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ وہ اپنی زندگی میں کبھی اتنا نہیں ڈرا تھا جتنا آج اس خونی نوجوان کو دیکھ کر ڈرا تھا۔ کاٹیج میں اب دوبارہ سناٹا چھا گیا تھا، لیکن یہ سناٹا سکون کا نہیں بلکہ درد کا تھا۔ خطرہ ٹل چکا تھا، حارث جا چکا تھا، مگر شاہویز، وہ وہیں قالین پر گھٹنوں کے بل گر گیا۔ اس کا رنگ ہلدی کی طرح زرد ہو رہا تھا اور وہ بری طرح کانپ رہا تھا۔ میں بھاگتی ہوئی اس کے پاس گئی۔ میرے ہاتھ اب مکمل طور پر ٹھیک ہو چکے تھے۔ میں نے اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ شاہویز، تم ٹھیک ہو نا؟ دیکھو مجھے۔ میں نے روتے ہوئے اس کے چہرے کو تھپ تھپایا۔ اس نے مشکل سے آنکھیں کھولیں۔ اس کے ہونٹ نیلے پڑ رہے تھے اور دانت بج رہے تھے۔ سردی، کشف، یہ سردی بہت بری چیز ہے، اس نے ہچکی لیتے ہوئے کہا۔ اب مجھے سمجھ آئی تم کیوں رو رہی تھی۔ انسانی جسم اتنا کمزور کیوں ہوتا ہے؟ مجھے بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ مجھے لگ رہا ہے میری روح جسم سے نکل رہی ہے۔ اس کی بات نے میرا دل چیر دیا۔ وہ ایک جن تھا جو آگ سے بنا تھا، مگر میری خاطر انسان بن کر اب وہ اسی سردی سے مر رہا تھا جس سے اس نے مجھے بچایا تھا۔ نہیں، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ تم نے میرے لیے اپنی ابدیت چھوڑ دی، میں تمہیں مرنے نہیں دوں گی۔ میں نے دیوانہ وار اپنی جیکٹ اتاری اور اس کے اوپر ڈال دی، مگر یہ کافی نہیں تھی۔
اس کا جسم برف کی سل بن چکا تھا اور خون بہنے کی وجہ سے اس کی حرارت تیزی سے ختم ہو رہی تھی۔ کاٹیج کی چھت سے برف ابھی بھی گر رہی تھی۔ وہاں آگ جلانے کے لیے اب کچھ نہیں بچا تھا۔ میں نے ایک فیصلہ کیا، وہی فیصلہ جو اس نے مجھے بچانے کے لیے کیا تھا۔ یہ کرداروں کا الٹ تھا۔ پہلے وہ محافظ تھا اور میں پناہ مانگ رہی تھی، اب میں محافظ تھی اور وہ پناہ مانگ رہا تھا۔ میں نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا، میں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا تاکہ میرے جسم کی گرمی اس کے وجود میں منتقل ہو سکے۔ میں رو رہی تھی اور اللہ سے دعائیں مانگ رہی تھی۔ میرے آنسو اس کے زخموں پر گر رہے تھے۔ ہمت مت ہارنا شاویز، آنکھیں کھلی رکھو، دیکھو صبح ہونے والی ہے، سورج نکلنے والا ہے۔ میں اس کے کان میں مسلسل باتیں کرتی رہی تاکہ وہ ہوش میں رہے۔ وہ نیم بے ہوشی کے عالم میں مسکرا رہا تھا۔ اسے شاید سکون مل رہا تھا کہ اس کا فیصلہ اتنا غلط نہیں تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد، جب میری امید دم توڑنے والی تھی، باہر گاڑیوں کے سائرن کی آوازیں آئیں۔ شاید گاؤں کے لوگوں نے گولیوں کی آواز سن لی تھی، یا حارث کے بھاگے ہوئے دوستوں نے خوف کے مارے پولیس کو اطلاع کر دی تھی۔ ریسکیو ٹیم اور پولیس والے کاٹیج کے اندر داخل ہوئے تو انہوں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ ایک لڑکی اور ایک زخمی لڑکا خون اور کانچ کے ڈھیر پر ایک دوسرے کو سہارا دیے بیٹھے تھے۔ پولیس والوں نے جب شاویز کے بارے میں پوچھا تو میں نے اسے اپنا منگیتر بتایا، کیونکہ میں اسے کھونا نہیں چاہتی تھی۔ انہیں فوراً اسٹریچر پر ڈالا گیا۔ ہسپتال لے جاتے ہوئے میں نے شاویز کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ اس کی گرفت کمزور تھی مگر ٹوٹی نہیں تھی۔ ہسپتال میں میرے گھر والے بھی پہنچ گئے۔ میری ماں رو رو کر اپنا برا حال کر رہی تھی۔ انہوں نے حارث کے بارے میں پوچھا تو میں نے سب کچھ سچ بتا دیا۔ پولیس نے حارث کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارنے شروع کر دیے اور ڈاکٹرز نے بتایا کہ شاویز کا بہت سا خون بہہ چکا ہے اور یہ معجزہ ہے کہ وہ زندہ ہے۔ جب ڈاکٹرز نے شاویز کی مرہم پٹی کر دی اور اسے ہوش آ گیا تو میرے چچا اور امی نے حیرت سے اس اجنبی لڑکے کی طرف دیکھا جو ہسپتال کے بستر پر لیٹا تھا، جس کا کوئی ریکارڈ نہیں تھا، جس کا کوئی شناختی کارڈ نہیں تھا اور نہ ہی کوئی ماضی۔ یہ کون ہے کشف؟ یہ لڑکا وہاں کیا کر رہا تھا؟ امی نے سوال کیا۔ میں شاویز کے بیڈ کے پاس گئی۔ اس نے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ جناتی چمک نہیں تھی بلکہ ایک انسانی اپنائیت تھی۔ وہ اب ایک عام انسان تھا، کمزور، فانی، مگر میرے لیے وہ کائنات کا سب سے طاقتور شخص تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور سب کے سامنے فخر سے کہا، یہ وہ ہے امی جس نے میرے لیے اپنی دنیا چھوڑ دی۔ یہ میرا مسیحا ہے، اس کا نام شاویز ہے اور یہ اب میری دنیا ہے۔ شاویز نے میرے ہاتھ کو دبا کر ایک خاموش اقرار کیا۔ اس دن ہم نے بنا کچھ کہے ایک دوسرے سے عمر بھر کا وعدہ کر لیا۔ 5 سال بعد۔ زندگی کتنی عجیب ہے۔ کبھی کبھی جسے ہم بدترین حادثہ سمجھتے ہیں وہی ہماری زندگی کا سب سے خوبصورت موڑ بن جاتا ہے۔ شاویز کو انسانی زندگی سیکھنے میں وقت لگا۔ اسے بھوک لگتی تو وہ حیران ہوتا، اسے نیند آتی تو وہ پریشان ہوتا کہ یہ آنکھیں بند کیوں ہو رہی ہیں۔ اسے پیسے کمانے کے لیے محنت کرنی پڑی، مگر میں اس کی استاد بنی۔ میں نے اسے جینا سکھایا اور اس نے مجھے پیار کرنا سکھایا۔ ہم نے شادی کر لی اور ایک سادہ مگر پرسکون زندگی گزارنے لگے۔ حارث کو اس کے جرم کی سزا ملی اور وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے اپنے غرور کا ماتم کر رہا تھا۔ آج 5 سال بعد ہم دوبارہ مری کے اسی جنگل میں کھڑے تھے۔ شیش محل کاٹیج اب ویران نہیں تھا۔ اسے حکومت نے ایک تاریخی ورثہ قرار دے کر مرمت کر دیا تھا۔ وہ ٹوٹا ہوا دروازہ، وہ ٹوٹی ہوئی چھتیں اب ٹھیک ہو چکی تھی۔ ہم ہال کے بیچ کھڑے تھے۔ وہاں ایک نیا آئینہ لگا ہوا تھا، بالکل اسی جگہ جہاں وہ قدیم جادوئی آئینہ تھا۔ شاویز اب سوٹ میں ملبوس ایک وجیح انسان لگ رہا تھا۔ اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور ہم دونوں نے آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ یہ ایک عام آئینہ تھا، اس میں کوئی قیدی نہیں تھا، صرف 2 خوش باش انسان تھے جو ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار تھے۔ شاویز مسکرایا، وہی دلکش مسکراہٹ جس میں نے اپنی جان واری تھی۔ تمہیں یاد ہے کشف وہ رات؟ اس نے پوچھا۔ میں کیسے بھول سکتی ہوں؟ میں نے اس کے بازو میں اپنا بازو ڈال دیا۔ شاویز نے آئینے میں اپنے عکس کو غور سے دیکھا اور ایک گہری سانس لی۔ پتہ ہے کشف، میں نے صدیوں تک جنات کی بادشاہت کی۔ میرے پاس طاقت تھی، جادو تھا، عمر جاویداں تھی، لیکن جو سکون مجھے تمہارے ساتھ ایک فانی انسان بن کر ملا ہے وہ مجھے اس تخت پر کبھی نہیں ملا۔ عکس قید ہو سکتا ہے، شیشہ ٹوٹ سکتا ہے، مگر محبت آزاد ہے، اور انسان ہونا سب سے بڑی نعمت ہے، کیونکہ صرف انسان ہی آزادانہ محبت کر سکتا ہے۔ ہم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔
باہر ہلکی ہلکی برف باری شروع ہو چکی تھی، مگر اب ہمیں سردی نہیں لگ رہی تھی، کیونکہ ہمارے دلوں میں محبت کی وہ آگ روشن تھی جسے دنیا کا کوئی طوفان نہیں بجھا سکتا۔